بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے تو اس کے اوپر فتوے لگا دیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا فرشتے ہوں، ان کے علاوہ جتنی بھی شخصیات ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے پر فائز ہوں، ان سے گناہوں کا وقوع پذیر ہونا بھی ممکن ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور فرشتے معصوم کہلاتے ہیں، ان سے گناہوں کا وقوع پذیر ہونا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ان کے علاوہ جتنی بھی معزز شخصیات ہیں، اگرچہ ان کا گناہ میں مبتلا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان سے گناہوں کا وقوع پذیر ہو سکتا ہے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت کسی شخصیت سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر انہیں متنبہ فرماتا ہے، اور وہ توبہ کر کے اس گناہ کا فوری طور پر ازالہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے درجے پر جیسے قائم ہیں ویسے ہی قائم رہتے ہیں۔ تو اب اگر کسی معزز شخصیت سے گناہوں کا ہو جانا ممکن ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے نیچے کے جو معاملات ہوں گے، جس کو ہم اجتہادی خطا کہتے ہیں، جس کے اندر اگر غلطی ہو بھی جائے تو گناہ گار نہیں ہوتا انسان، تو اس کا وقوع پذیر ہونا بدرجہ اعلیٰ ممکن ہے۔ اسی لیے علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے ہمارے فقہی مذہب کے بارے میں پوچھے، یعنی حنفیوں سے احناف کے متعلق پوچھے اور شافعی مسلک کے متعلق پوچھے، تو علامہ شامی صاحب فرماتے ہیں کہ قلنا وجوباً، ہم لازمی طور پر یہ بات کہیں گے کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطا، کہ ہمارا جو فقہی مذہب ہے، ہمارے دلائل کی روشنی میں ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، ہم نے جو اجتہاد کیا ہے، اس کے مطابق ہمارا فقہی مسئلہ جو ہے، یہ فقہی مذہب جو ہے یہ بالکل درست ہے، بالکل سچا ہے، لیکن یحتمل الخطا، اس کے اندر خطا کے چانسز ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر معلومات کر لی، ہم نے اپنے طور پر اجتہاد کر لیا جتنا ہم اجتہاد کر سکتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا فقہی مذہب درست ہے، لیکن اس کے اندر خطا کے امکان موجود ہیں۔ وَمَذْهَبُ مُخَالِفِينَ خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ، اور ہمارے جو مخالف کا مذہب ہے وہ ہمارے دلائل کے مطابق خطا پر مبنی ہے، لیکن اس میں بھی درستگی کے چانسز ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے فقہی مسائل کے اندر، جس کو ہم فروعی مسائل کہتے ہیں۔ لیکن جب عقیدے میں اختلاف کی بات آتی ہے تو علامہ شامی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم سے ہمارے اور ہمارے مخالف کے عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا تو ہم لازمی طور پر یہ بات کہیں گے کہ الحق ما نحن علیہ، حق تو وہی ہے جس پر ہم قائم ہیں، والباطل ما علیہ خصومنا، اور جس پر ہمارا مخالف کھڑا ہے، جو نظریہ ہمارے مخالف نے اختیار کیا ہے وہ بالکل باطل ہے۔ جیسے مسلمانوں سے اگر عقیدہ ختم نبوت کے متعلق سوال کیا جائے کہ آپ اپنے نظریے کے بارے میں اور قادیانیوں کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو ہم لازمی طور پر کہیں گے کہ ان کا عقیدہ باطل ہے اور ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ تو عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، فقہی مسائل کے اندر خطا کا بھی امکان ہے اور اس کے اندر اختلاف کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے کیا خطا کا امکان نہیں ہے؟ تو بالکل اعلیٰ حضرت سے اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے، اور شاید ہی کسی مستند مفتی صاحب نے اس کا انکار کیا ہو۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جس چیز کو آپ خطا کہہ رہے ہیں، کیا واقعی وہ خطا ہے؟ کیا واقعی وہ اعلیٰ حضرت کی غلطی ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دلائل کی روشنی کے اندر کوئی اور فقہی مسئلہ الگ اختیار کیا ہو، لیکن آپ کا فقہی مسئلہ الگ اختیار کر لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو بات بیان کی ہے وہ غلط ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنا اور چیز ہے، زبردستی غلطی کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوخ کرنا اور چیز ہے۔ غلطی کا ہو سکنا ایک الگ بات ہے، کہ غلطی ہو سکتی ہے، اور ایک غلطی ہوئی ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے تو آپ کو پھر وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی غلطی ہوئی ہے، چاہے وہ پھر فقہی مسئلے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ تو فقہی مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، جس کا کسی نے نہ انکار کیا ہے، نہ فقہی مسائل کے اندر اختلاف کرنے کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مخالف کو، یعنی اختلاف کرنے والے کو، کسی نے جو ہے وہ گمراہ قرار دیا ہے۔ یہ کسی مستند مفتی صاحب کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ چونکہ فلاں شخصیت نے اعلیٰ حضرت سے فقہی مسائل کے اندر اختلاف کیا تھا لہذا وہ گمراہ ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ فقہی مسائل سے اختلاف کی بنیاد پر کوئی شخص بھی نہ گمراہ ہوگا، نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، ہوئی ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری بات ہے
کہ کوئی شخصیت اٹھ کر اعلیٰ حضرت سے اختلاف فقہی مسائل کے اندر نہیں کر رہی، عقیدے کے اندر کر رہی ہے، اور پھر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے غلطی کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حسام الحرمین کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو فتاویٰ لگائے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اگر کوئی تمہید الایمان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں جو اعلیٰ حضرت نے باتیں بیان کی ہیں یہ بالکل غلط ہے اور میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اور جو اعلیٰ حضرت نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو باتیں بیان کی ہیں کہ ان چیزوں کے اندر کفر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کفر پایا گیا ہے، تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، تو یہاں پر اب یہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں ہو رہا، اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بیان کی ہیں یہ اس سے اختلاف ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کردہ عقائد سے اختلاف کر رہا ہے اور وہ عقائد اعلیٰ حضرت نے اگر بیان کیے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بات تو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، آپ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں ہے، یہ ان نظریات سے اختلاف ہے کہ جو نظریات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی طرف توجہ اعلیٰ حضرت نے دلائی اپنے زمانے میں، اور ان نظریات کا جو تعلق ہے یا جو نتیجہ ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو یہ اختلاف اعلیٰ حضرت سے نہیں ہو رہا، یہ اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ ان نظریات سے ہو رہا ہے کہ جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل ثابت شدہ ہیں کہ یہ درست ہیں۔ تو اب یہ ایسا ہی ہے کہ جو عقیدے سے اختلاف کر رہا ہو، تو یہاں پر چونکہ یہ مسائل کی طرف توجہ دلانے والی شخصیت اعلیٰ حضرت کی تھی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ اعلیٰ حضرت سے ان مسائل کے اندر اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مسائل تو اعلیٰ حضرت نے بڑی واضح طور پر بیان کر دیے ہیں۔ اس دور کے اندر چونکہ فتنے برپا تھے، اعلیٰ حضرت نے ان فتنوں کا کلا کما کیا، اس لیے ان عقائد کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت یہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کی بنیاد پر کسی کو گمراہ نہیں کہا جا رہا، اعلیٰ حضرت نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل بیان کیے تھے، دلائل کی روشنی میں جو عقائد بیان کیے تھے، ان سے اختلاف کی بنیاد پر کسی کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے، کسی کو صحیح العقیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مثال آپ ذکر کر دیں کہ بھئی یہ فلاں مسئلہ جو ہے یہ اعلیٰ حضرت نے دیکھا اور اس سے اختلاف کرنے والے کو فلاں شخص نے جو ہے وہ گمراہ قرار دیا، تو پھر بات کو سمجھانا مزید واضح ہوگا کہ وہ جو گمراہ قرار دیا جا رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے فقہی مسائل کی بنیاد پر اگر گمراہ قرار دیا جا رہا ہے کہ فقہی مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہے تو ظاہر ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر عقیدے کے اندر اختلاف کی بنیاد پر کوئی شخص کسی کو گمراہ قرار دے رہا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے مخالفت کی بنیاد پر گمراہ نہیں قرار دے رہا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جن عقائد کی طرف توجہ دلوائی ہے ان سے اختلاف کی بنیاد پر گمراہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔